أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يستہزئون۔ یہ آیات جو ہیں ابھی میں نے تلاوت کی ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 12 تک 3 آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے یا ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر یعنی قرآن نازل فرمایا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، اور یقیناً ہم تجھ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی رسول بھیج چکے ہیں اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا تمسخر اڑاتے تھے۔ سامعین کرام، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ذکر فرمایا ہے، ذکر کا نام دیا ہے یا ذکر کہہ کر فرمایا ہے۔ علاوہ اس کے قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 2 اور نام بھی یعنی فرقان بھی بتایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نور بھی فرمایا ہوا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول کے ساتھ اس کی قوم جو ہوتی ہے ضرور ہنسی تمسکر ٹھٹھا کرتی ہے، جیسے کہ 1 صدی قبل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے ساتھ اس کی قوم نے یہی کام کیا تھا، ٹھٹھا تمسکر اور ہنسی۔ اور ایسے ہی آج دور حاضر میں اس آیت کے ساتھ بھی میری جماعتی احمدیہ جو ہے، یہ افراد جماعتی احمدیہ یا جو قوم ہے میری جس میں میں پیدا ہوا، وہ بھی اس آیت کے دعویٰ کے بالمقابل بجائے کہ میرے ساتھ دلیل سے براہین کے ساتھ بات کریں یا گفتگو کریں، میرا مقاطعہ بائیکاٹ اور میرے ساتھ یک طرفہ طور پر اپنے ملے کے ویڈیو بنا کر ان میں ٹھٹھا تمسکر ہنسی یعنی یہ لوگ کرتے پھر رہے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہ جو بھی رسول آیا اللہ تعالیٰ کا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ٹھٹھا اور تمسخر ہے سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنے بندوں پر بڑا افسوس ہے کہ جب بھی میں نے ان کی طرف اپنا کوئی رسول بھیجا یا جب بھی ان کی طرف میرا کوئی رسول آیا تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ ٹھٹھی تمسخر اور استہزاء کیا۔ یعنی ایک سچے مرسل کی، سچے معمور منڈل کی یہ نشانی ہے کہ اس کی قوم اس کے ساتھ یقیناً ٹھٹھا تمسخر ہنسی مذاق ضرور کیا کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیت نمبر 10 جو ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ جو آیت ہے حدیث مجددین کا منبع اور سورس ہے۔ یہی وہ آیت ہے جس کے مطابق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر امت کو بتایا تھا کہ میری بعد اللہ تعالیٰ ہر صدی ہجری کے سر پر میری امت میں یا دین اسلام میں پیدا شدہ غلطیوں یا خرابیوں یا بدعتوں کی اصلاح کرتا رہے گا۔ جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے حضور اسلام کی جو تفسیر جماعت احمدیہ قبرستان نے بنائی ہے اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 774 پر یہ جو الفاظ اب میں پڑھوں گا حضور اسلام کے وہاں پر ہیں، اور اس کا دوسرا حوالہ الحکم اخبار جو ہے 21 فروری 1903 صفحہ 7 پر یہ الفاظ حضور اسلام کے ملتے ہیں۔ حضور اسلام فرماتے ہیں یہ حدیث یعنی ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا، یہ حدیث انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی شرح ہے، یعنی اس آیت نمبر 10 جو ہے سورۃ الحجر کی، اس کی یہ شرح ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدی ایک عام آدمی کی عمر ہوتی ہے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 100 سال بعد کوئی نہ رہے گا۔ جیسے صدی جسم کو مارتی ہے اسی طرح ایک روحانی موت بھی واقع ہوتی ہے، اس لیے صدی کے بعد ایک نئی ضروریت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اناج کے کھیت اب دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے ہیں، ایک وقت میں بالکل خشک ہوں گے، پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے، اس طرح پر ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے اکابر 100 سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ ہر صدی پر نیا انتظام کرتا ہے جیسا کہ رزق کا سامان کرتا ہے۔ پس قرآن کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث یعنی حدیث مجددین تواتر کا حکم رکھتی ہے۔ کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح پر نئی ضروریت کو تازہ کرنے کے لیے سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، حضور فرماتے ہیں کہ آیت استخلاف جو ہے یعنی سورۃ النور کی آیت نمبر 56، یہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے لیے بطور تفسیر کے واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے۔ جیسا کہ حضور فرماتے ہیں یہ شہادت القرآن کتاب ہے آپ کی، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 341 تا 342 پر حضور فرماتے ہیں پس یہ آیت یہاں پر حضور کی فرماد ہے کہ سورۃ النور کی آیت نمبر 56 یعنی آیت استخلاف در حقیقت اس دوسری آیت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے لیے بطور تفسیر کے واقعہ ہے، اور اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ حفاظت قرآن کیوں کر اور کس طور سے ہوگی۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبی کریم کے خلیفے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا، اور خلیفہ کے لفظ کو اشارہ کے لیے اختیار کیا گیا کہ وہ نبی کے جانشین ہوں گے اور اس کی برکتوں سے حصہ پائیں گے، جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوتا رہا۔ ہم کب کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین سے کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا قول تو یہ ہے
کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق کے خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام، حضور صاحب اپنی شورا آفاق کتاب حقیقت الوحی جو ہے اس میں فرماتے ہیں، یعنی یہ حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 200۔ اس کتاب میں یعنی حضور صاحب نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں اپنی صداقت کے 208 نشانوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے کہ میری صداقت کے یہ 208 نشان ہیں۔ لیکن سب سے پہلا نشان جو حضور صاحب نے حقیقت الوحی میں بیان فرمایا ہے وہ جو ہے حدیث مجددین کو آپ علیہ السلام نے اپنی صداقت کا نشان بیان فرمایا ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ عز وجل یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، رواہ ابو داؤد۔ یعنی خدا ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے، یعنی امت محمدیہ میں، دین اسلام میں ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ اور اب اس صدی کا 24واں سال جاتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی، یعنی 14ویں صدی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، اور ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ میں تخلف ہو۔ تو علاوہ اس کے میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث سے مجددین یا تجدید کے حوالہ سے یہ لکھتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ملفوظات جلد 10 صفحہ 262، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خلفاء کے آنے کو میں اپنے زندہ درگور احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں مجددین کی بعثت کے حوالہ سے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ حضور صاحب نے فرما دیا ہے کہ یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، آتے رہیں گے۔ اور حضور صاحب کے آگے ایک شخص نے سوال کیا 29 ستمبر 1905 کو، اور یہ ملفوظات جلد 8 صفحہ 119 کا حوالہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، 29 ستمبر 1905 قبل دوپہر ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ اس پر فرمایا، اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجدد آتے رہیں گے۔ اگر قیامت نے فنا کرنے سے چھوڑا تو کچھ نہیں، کوئی اور بھی آ جائے گا۔ ہم ہرگز اس سے انکار نہیں کرتے کہ صالح اور ابرار لوگ آتے رہیں گے اور پھر بغتتاً قیامت آ جائے گی۔ تو یہ جو سلسلہ ہے تجدید کا، یہ تو قیامت تک کے لیے سلسلہ جاری و ساری ہے۔ دیکھو، انسان نفسوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، نفس انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ انسان کی بعثت کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کر کے چھوڑ دیا، ان کے آگے گڈ بیڈ دونوں راستے رکھ دیے، اور ان کے ساتھ نفس بھی لگا دیا اور بتا دیا یہ اچھا، یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے۔ تو پھر نفس تو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، اور جب انسان قیامت تک نفسوں کے ساتھ پیدا ہوتے رہیں گے تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیامت تک یہ سلسلہ، یہ تجدید کا سلسلہ نہیں جاری رہے گا؟ یقیناً جاری رہے گا، کیونکہ انسانوں کے ساتھ نفس لگے ہوئے ہیں جو ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اب تجدید کوئی مجدد نہیں آئے گا، یا نعوذ باللہ من ذالک حدیث مجددین غلط ہے، جعلی ہے، وضعی ہے، وغیرہ وغیرہ، سب باتیں غلط ہیں۔ جو بھی کہتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بلکہ آپ تو گمراہ کیے ہوئے لوگ ہیں اس وقت۔ جماعت احمدیہ
قبرستان کے جو لوگ میرے بہن بھائی ہیں زندہ ضرورت، وہ گمراہ ہو چکے ہیں. ان کو تو ان کے جو قائدین ہیں جو بنے پھرتے ہیں ان کے مولوی پیٹ پرست، انہوں نے دیدہ و دنستہ بڑی سازش کے ساتھ ان لوگوں کو گمراہ کیا ہے. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مجدد ہوتا ہے نا، آپ کے ان کے جو خلفاء ہیں جماعت احمدیہ قبرستان کے، یہ کہتے ہیں کہ مجدد پر ایمان لانا ضروری نہیں. سب جھوٹ بولتے ہیں. مرزا غلام صاحب کی تعلیم کے برخلاف یہ باتیں کرتے ہیں اور تم کو گمراہ کرتے ہیں. اور نسل در 100 سال سے نسل در نسل یہ انہوں نے کہا تماشا شروع کیا ہوا ہے 1914 سے لے کر آج تک. جبکہ حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا مجددین کے متعلق یہ بیان ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344، شہادت القرآن آپ کی کتاب ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں. اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے. کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے یعنی مجدد بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے. تو حضور صاحب تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مجدد امت محمدیہ میں صدی کے سر پر کھڑا ہوتا ہے، یا اللہ اسے کھڑا کرتا ہے نا، وہ تبھی کھڑا ہوتا ہے نا، اس مجدد کو نہ ماننا ایسا ہی ہے جیسا کہ نام ماننے والے فاسق ہو چکے ہیں. یعنی اس مجدد سچے کو نہ ماننا ایک لحاظ سے ایک فسق ہے. یعنی نام ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فاسقین قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم فرمائے اور آپ کو سمجھ دے اور فہم دے، اور آپ یہ جو آپ کے قائدین ہیں جو آپ کو گمراہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار نے مضمون نمبر 125 ہے میرا، عبدالغفار جمبا کی طرف سے مرزا مسرور احمد صاحب کو مبالغہ کی کھلی پیشکش. اس مضمون میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ حوالے دیے ہوئے ہیں کہ جناب مرزا محمود نے سب سے پہلے یہ بات بیان دیا کہ خلیفہ کے ہوتے ہوئے کسی مجدد کے آنے کی ضرورت ہی نہیں. سب جھوٹ بولا ہے کیونکہ خلافہ تو ہے ہی نہیں ہے. اور میں پہلے بھی ثابت کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں خطبات میں، اب بھی میں تھوڑا سا بتاؤں گا. پھر اس کے بعد مرزا ناصر صاحب آ گئے، انہوں نے جعلی قرار دے دیا حدیث مجددین کو. میں نے حوالے دیے ہیں اس مضمون کے، پڑھے ہیں وہ مضمون. پھر مرزا طاہر صاحب آ گئے، انہوں نے سٹیج ممبر رسول پر کے سٹیج پر کھڑے ہو کر قسمیں کھائیں کہ قیامت تک تمہاری نسلیں، تمہاری آگے نسلیں کبھی کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گی. جبکہ یہ عاجز ان کے سامنے کھڑا تھا اپنا دعویٰ لے کر، ان کے آگے رکھ کر. وہ جماعت احمدیہ کے جو افراد ہیں ان کے آگے وہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر مرزا طاہر قسم کھا کر جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہا تھا. یہ تمہارا موجودہ جو بلائے قادیان کا کھڑمیچ ہے اپنے 10 جون 2011 کے خطبہ جمعہ میں کہتا ہے، یہ وہاں پر وہ حوالے سارے موجود ہیں. یہ کہتے ہیں نہ ہی قرآن کریم میں اور نہ ہی حدیث میں کہیں مجددوں کا ذکر ملتا ہے. ہاں خلافت کا ذکر ضرور ملتا ہے. دیکھیں یہ خلافت کا جو ذکر ہے وہ مجددین کی تو ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے مجددین کا لفظ آسن میں بیان فرمایا ہے اپنی حدیث میں، لیکن سورت النور کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے انہی مجددین کو خلیفہ قرار دیا ہے. آپ شہادت القرآن حکم عدل کی کتاب پڑھیں، وہاں پر حضور صاحب نے ان مجددین کا ذکر فرمایا ہے اور ساتھ ہی ان کو خلفاء بھی کہا ہے. یہی خلفاء ہیں جس کا امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے آسم کے ذریعے وعدہ فرمایا ہوا ہے. تو یہ کیسے شاطر اور جھوٹے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہ ہی قرآن کریم میں اور نہ ہی حدیث میں کہیں مجددوں کا ذکر ملتا ہے. ہاں خلافت کا ذکر ضرور ملتا ہے. خلافت تو مجددیت تو ہے وہ. تو اب دیکھیں، اب خود فیصلہ کر لیں. میں نے آپ لوگوں کے آگے سب کچھ یہ رکھ دیا ہے. اب آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ان نام نہاد جو خلیفے بنے پھرتے ہیں جنہوں نے گمراہ کر دیا امت کو، پوری احمدیت کا ستیہ ناش کر دیا، ان لوگوں کی آپ لوگوں نے پیروی کرنی ہے کہ یا جو میں نے ابھی حوالے پڑھے ہیں مرزا غلام صاحب کے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتا رہا ہے اور آئندہ قیامت تک آتا رہے گا. کیا تم نے مرزا غلام علیہ السلام جو حکم عدل تھے کیا ان کی پیروی کر رہی ہیں؟ میں آپ سے کہوں گا کہ لعنت بھیجو ان کاذبوں پر اور اس عاجز کی طرف آؤ، کیونکہ خدا تعالیٰ نے صدی جو ہے اس 15ویں صدی کے سر پہ اس عاجز کو معمور فرمایا ہے. اسی کام کے لیے فرمایا ہے کہ میں ان لوگوں کا جو دجل ہے، ان کی فریب کاریاں جو ہیں، مکر ہے جو ہے، سب ان کا
کچا چٹھا کھول کے عام احمدیوں کے آگے رکھ دوں اور بتاؤں آپ کو، تو یہ گمراہ لوگ ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور انہوں نے پوری جماعت احمدیہ کو بھی گمراہ کر دیا ہوا ہے۔ تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ سوچیں، غور کریں۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 26 اپریل سے 23 اگست تک خاکسار نے 10 خطبے دیے ہیں۔ ان 10 خطبوں میں خاکسار نے بتایا ہے کہ امت محمدیہ میں سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کے مطابق صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہی تا قیامت تک جاری رہے گی۔ امت محمدیہ میں آسم کے بعد کسی صدی کے مجدد کے بعد کوئی خلافتی سلسلہ جاری نہیں ہو سکتا۔ نہ مرزا غلام صاحب کے پہلے جاری ہوا ہے، نہ مرزا غلام صاحب کے بعد جاری ہو سکتا تھا، نہ مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کا یا کسی قسم کی خلافتی نظام کا کوئی الوصیت میں کوئی ذکر فرمایا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مرزا غلام صاحب خود فرماتے ہیں۔ میں ان کا ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں، اور اکثر پہلے ہی میں نے پڑھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے براہین احمدیہ، روحانی خزائن، جلد 1 صفحات 359 تا 360، حاشیہ نمبر 11۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے تم میں سے، یعنی ایت استخلاف یا سورۃ النور کی ایت نمبر 56 کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے، اور ان کے دین کو کہ جو ان کے لیے اس نے پسند کیا ہے، یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا۔ تو یہ حضور صاحب کا اپنا الفاظ ہیں۔ حضور صاحب نے خود فرمایا ہے کہ جو ایت اختلاف ہے، اس کے مطابق امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ اب زمین پر صرف رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کرے گا۔ ہر صدی کے سر پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کھڑا ہوتا ہے یا مجدد کھڑا ہوتا ہے، بطور مجدد کھڑا ہوتا ہے، وہ اولاً اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے، اور ثانیاً وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ شرعی نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے دین کی تمکنت اور استحکام کے لیے ان کے بعد خلافت کا وعدہ فرماتا ہے جاری کرنے کا، جیسا کہ حضرت موسیٰ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلافت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ سینکڑوں نبی امت موسیٰ میں آئے ہیں، اور وہ سورے تابع نبی تھے حضرت موسیٰ السلام کے، اس کی شریعت کو تازہ کرنے کے لیے، موسوی شریعت کو، اس کو استحکام کے لیے وہ مبعوث ہوتے رہے۔ ایک حدیث ہے، اکثر پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، اب بھی میں کر دیتا ہوں۔ آسم فرماتے ہیں، ہر نبوت کے بعد خلافت ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہے۔ یہاں پر ہر نبوت سے مراد ہر صاحب شریعت نبوت مراد ہے۔ ہر نبی جو ہوتا ہے امتی یا تابع نبی آتے ہیں، بروزی ذلی، یہاں ان کی نبوت مراد نہیں۔ آسم نے فرمایا ہے ہر صاحب شریعت نبوت کے بعد خلافت ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہے۔ یہ یاد رکھنی چاہیے باتیں۔ اور علاوہ سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر بہت ساری سامعین کرام قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی تھیں۔ آپ دیکھیں، تذکرہ پڑھیں، ان کا الہامی کلام دیکھیں، بہت ساری قرآن آیات جو ہیں وہ مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، مثلا یہ سورۃ صف کی ایک آیت ہے، سورۃ فتح میں بھی آئی ہے، وہ سورۃ توبہ میں بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے آسم کو مخاطب کر کے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکین۔ یہ 3 دفعہ یہ آیت جو ہے قرآن کریم میں آسم پر نازل ہوئی ہے۔ یہی آیت مرزا غلام صاحب پر بھی نازل ہوئی ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے، بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم میں جو آئی ہیں وہ مرزا غلام صاحب پر بھی نازل ہوئی تھیں، لیکن یاد رکھیں کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 حضرت مرزا غلام احمد پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ اگر نازل ہوئی ہوتی تب تو پھر جواز بنتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب کے ساتھ بھی ان کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری کرنے کا ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ جب نازل ہی نہیں ہوئی، یہ تو نازل ہوئی آسم پر نازل ہوئی تھی، تبھی مطلب کہ جو جید علماء ہیں امت محمدیہ کے یا مجددین ہیں، یہ صاحب علم لوگ ہیں، صاحب الہام لوگ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں، جیسے کہ مرزا غلام صاحب نے فرمایا کہ امت محمدیہ میں ہمیشہ یہ جو خلفاء کا سلسلہ ہے، یہ سارے خلیفے جو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہیں۔ تو
حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی الوصیت میں بھی فرمایا ہوا ہے کہ میں اللہ کا مقرر کردہ خلیفہ ہوں اور یہ صدر انجمن احمدیہ میری جانشین ہے۔ وہاں پر صدر انجمن احمدیہ کو کوئی خلیفہ نہیں فرمایا، کیونکہ وہ 14 آدمی کا ایک مجلس تھی، تو ان کو بحیثیت مجموعی کہہ دیا کہ یہ میری جانشین ہے۔ میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 325 پر فرماتے ہیں، چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، اس لیے انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونے چاہیے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں خدا کا مقرر کردہ خلیفہ ہوں اور یہ انجمن جو ہے صدر انجمن احمدیہ یا مجلس معتمدین، یہ میری جانشین ہے۔ سامعین کرام، علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہوا ہے، تحفہ گولرویہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام امت محمدیہ میں آسم کے 14ویں صدی کے سر پر 13ویں خلیفہ تھے، آسم کے خلیفہ تھے، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 17 صفحات 193 تا 194۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے، جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا۔ بریکٹ میں حضور صاحب لکھتے ہیں، سمجھنے والا سمجھ لے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو، جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں، لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہے۔ سید احمد بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں، جو حضرت یحییٰ کے مثیل ہیں اور سید ہیں۔ دیکھیں، حضور صاحب فرما رہے ہیں خود کہ حضور صاحب 14ویں صدی کے سر پر 13ویں خلیفہ تھے امت محمدیہ میں مبعوث ہونے والے۔ یہ آسم کے خلیفے تھے آپ علیہ السلام نا۔ اب جو آسم کا خلیفہ ہے وہ اپنے بعد وہ نہیں وہ خلافتیں جاری کر سکتا، نہ اس کو اللہ اجازت دے گا، نہ وہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آسم کا دین ہے۔ وہ آسم بانی اسلام تھے۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بانی اسلام تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے جاری کرنے کا وعدہ فرمایا تھا، اور یہ خلافت 30 سال تک تو جاری رہی، بلکہ انتخابی خلافت تھی وہ۔ اس کے بعد پھر ملوکیت کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور آسم نے جو اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ امت کو بتایا تھا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، تو پھر پہلی صدی تو کو آسم کی تھی، اور پھر دوسری صدی کے سر پر پھر یہ خلفاء کا جو سلسلہ ہے حدیث مجددین کے مطابق وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور پہلے امت محمدیہ میں یہ جو خلیفے تھے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، وہ اپنے وقت کے خلیفہ بھی تھے اور مجدد بھی تھے۔ تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، اور مرزا غلام احمد علیہ السلام 14ویں صدی کے سر پر اسی سلسلے کے، یعنی خلفائے علی منہاج نبوت یا خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلے کے 13ویں وہ خلیفے تھے اور آسم کے خلیفے تھے۔ تو یاد رکھیں لوگ کہ یہ جماعت احمدیہ قبرستان میں جو سارا دھوکہ دیا گیا ہے، خلافتیں جاری کر لیں، سارا کچھ کر لیا ہوا ہے، سب فراڈ ہے، سب دھوکہ دے ہے۔ مرزا غلام احمد صاحب نے صرف اپنے بعد الوصیت میں ایک عبوری ڈھانچہ اپنے پیروکاروں کو دیا تھا، جس کا میں آگے چل کر ذکر کرتا ہوں۔ تو کوئی خلافت کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مرزا محمود احمد بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے بعد کسی قسم کی کوئی خلافت جاری نہیں کی تھی، کوئی اندیہ نہیں دیا۔ میں ان کا حوالہ بارہا پڑھا ہے اپنے خطبات میں، تقاریر میں، اب بھی تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں۔ یہ جو ان کا حوالہ ہے الفضل اخبار مورخہ 31 اکتوبر 3 و 5 نومبر 1925، وہ فرماتے ہیں کہ مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا۔ اب دیکھو وہ خود 1925 میں کہہ رہے ہیں۔ اب ان سے پوچھے، اگر آدمی پوچھتا ابھی 1914 پر آپ خلیفہ ثانی کس بات کے بن رہے تھے، کس لیے بنے تھے آپ؟ کیا وہ دجل و فریب نہیں تھا آپ کا خلیفہ ثانی بننا؟ کیونکہ آپ خود وہ لکھتے ہیں
مجلس متمدین کے بنیادی اصول میں، جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ، خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا۔ آگے وہ لکھتے ہیں، اور چونکہ مسئلہ خلافت کے جماعت کے بنیادی اصولوں میں شامل نہ ہونے سے جماعت احمدیہ خطرات میں رہ سکتی ہے جو مبائن کو غیر مبائن میں بدل دے اور 10-11 آدمیوں کی جنبش قلم سے قادیان مان لاہور بن جائے۔ اس لیے جماعت کے وہ کام جو تربیت، تبلیغ اور تربیت سے تعلق رکھتے تھے، وہ ایک ایسی انجمن کے حوالے نہیں کیا جا سکتے تھے جو خواہ مبائن کی انجمن ہی ہو اور خواہ بہترین مخلص ہی اس کے ممبر کیوں نہ ہوں۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک ایسا نقطہ نظر دیا جائے جس پر جماعت قائم کر دی جائے تا اسے اس میں کوئی ٹھوکر نہ لگ سکے۔ اب ایک ایسا نقطہ نظر، کیا اس نقطہ نظر کا مرزا غلام صاحب کو نہیں پتا تھا کہ میں اپنے بعد الوصیت میں اس قسم کا کوئی نقطہ نظر میں دے کے جاؤں جماعت کو، کہ جماعت کو ٹھوکر نہ لگ جائے؟ یا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھا اس بات کا کہ میں کوئی نقطہ نظر دے جاؤں؟ یعنی جو بانی جماعت تھا، انہوں نے تو الوصیت میں اس کا نام تک نہیں لیا، خلافت کا ذکر تک نہیں کیا، عبوری ڈھانچہ دیا، ایک طریقہ کار دے دیا کس طرح کام کرنا، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرنا۔ تو یہ خلافتیں جاری کرتے پھر رہے تھے۔ 1914 میں خلیفہ ثانی بن کے بیٹھ گئے، 1925 میں خود تسلیم کر رہے ہیں کہ مجلس متمدین کے بنیادی اصول میں، مجلس متمدین مینز کے صدر انجمن احمدیہ جو مرزا غلام صاحب نے ایک ادارہ بنایا تھا اور یہ بااختیار ادارہ تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ اب اس کی اکثریتی رائے جو ہوگی وہی ٹھیک ہوگی، اور اسی مجلس متمدین نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور مرزا غلام صاحب کے جانشین کے ان کا انتخاب کیا تھا۔ تو اگر اس میں کوئی خلافت کا مسئلہ نہیں تھا تو پھر اور تو خلافت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو مرزا بشیر الدین محمود احمد خود تسلیم کرتے ہیں، ان کا یہ جو حوالہ میں نے ابھی پڑھا ہے اس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ وہ یہ ہیں 2 باتیں کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی وصیت میں اپنے پیروکاروں کو نہ کسی قسم کی خلافت کا اور نہ ہی کسی قسم کے خلافتی نظام کا وعدہ کیا ہے یا ان کو حکم دیا تھا کہ ایسا کر لینا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے جو خلافتی نظام بنایا 1914 میں خلیفہ ثانی بن بیٹھے، یہ سارا جو خلافتہ ہے ان کا جو بنایا، ان کا نہ دین اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ ہی احمدیہ سے کوئی تعلق ہے، یہ ہے ہی نہیں، ان کا تعلق ہی نہیں ہے اس بات سے، کیونکہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب خلفاء وہی ہیں جن کو خدا تعالیٰ کھڑا کرتا ہے صدی کے سر پر۔ ہاں، وہ جو محمدی انتخابی خلفاء کا جو سلسلہ تھا یا خلفائے راشدین محمدیہ کا، وہ 30 سال تک جاری رہا۔ وہ مطلب کہ بظاہر ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کھڑے کیے تھے، لیکن دراصل وہ سارے انتخابی خلفاء ہی تھے ایک لحاظ سے، لیکن وہ تربیت یافتہ تھے، ہدایت یافتہ تھے، تبھی ہم ان کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ اس کے بعد تو پھر ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ معمور فرماتا ہے، کھڑا کرتا ہے امت محمدیہ میں سے کسی انسان کو چن کر، تو وہی خلیفہ ہو سکتا ہے۔ یہ الہامی اور تجدیدی خلفاء ہم ان لوگوں کو کہہ سکتی ہیں کہ اپنے طور پر یہ جو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں خلافتیں، اور اپنی مجلس سے انتخاب بنا لی اپنی نوکروں کی، ملازموں کی، اور پھر ان کو اشارہ دے دیا، وہ ان کی نوز بالحمد ذالک بلائے قادیان کو خلافت کے نام پر 100 سال سے اوپر یہ سلسلہ ان کو چلایا ہوا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خود کہتے ہیں، ان کا ایک حوالہ ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ ان کی جس کو یہ خلافت کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، تفسیر کبیر ان کی ہے جلد 6 صفحہ 390۔ وہ کہتے ہیں جس طرح وہ لوگ یعنی عیسائی لوگ اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں، اسی طرح یا اس کے قریب قریب تم بھی اپنے لیے خلافت کے انتخاب کا طریقہ یاد کر لو۔ چنانچہ اس طریق سے قریباً 1900 سال سے عیسائیوں کی خلافت محفوظ چلی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پاپائیت کو ایک خلافت کا نام دے رہا ہے مرزا بشیر الدین محمود، کیونکہ اب ان کی پاپائی سے اپنا کام نکالنا تھا نا، اپنی نام نہاد بلائے قادیان کو خلافت کے نام پر جاری کرنا تھا، تو ان کی اس پاپائیت کو بھی یہ جو سینٹ پول کی جاری کی ہوئی ان کی ایک طریقہ کار ہے مذہبی آمریت کا یا مذہبی اقتدار کا، وہ جس کو پاپائیت کہتے ہیں، تو اس کو خلافت کہہ رہا ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد۔ اب دیکھیں خود ان کا یہ حوالہ بتا رہا ہے کہ اس کا طریقہ جاری کر لینا عیسائیوں کی طرح، تو اس کو ہم اسلامی خلافت یا خلافت محمدیہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خلافت اسلامیہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟
یا خلافت راشدہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں ہم کو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم قدرت ثانی کے مظاہر ہیں۔ یہ سارا انہوں نے گند ڈال دیا، اور سب ہر اصطلاح جو اسلامی ہے، اللہ کا نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اسلام کا نام، احمدیت کا نام، مرزا غلام وسلم کا نام، خلافت کا نام، قدرت ثانیہ کا نام، ہر چیز کو انہوں نے اپنے مذہبی اقدار کے لیے مس یوز کیا ہے اور جھوٹ بولا لوگوں کے آگے، لوگوں سے مراد مرزا غلام وسلم کے پیروکاروں کے آگے، آج تک ان کو قابو کیا ہوا ہے۔ میرا گزشتہ خطبہ جمعہ جو میں نے دیا ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے ثابت کیا ہے کہ وہی جس کی مرزا غلام وسلم کو فرعونوں اور حامان اور قارون کی خبر دی تھی، وہ ان کا یہ بیٹا تھا پہلا فرعون بننے والا، وہ دین اسلام میں یا عالم اسلام میں وہ جو پہلا گزر گیا ہے فرعون، اس کا مثیل تھا وہ۔ اور یہ جو مولوی پیٹ پرست ہیں پھرتے ہیں، یہ حامان اور قارون یہ ان کے مثیل ہیں یا ان کے قائم کام ہیں جو پہلے حامان یا قارون گزر گئے ہیں۔ تو علاوہ اس کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی اپنے خطبات میں اور بطور خاص 2 اگست 2019 کے خطبہ جمعہ میں تفصیلاً بتایا ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام پر یہ جو الہام ہوا تھا نا بلائے دمشق اپریل 1909 میں، مرزا غلام صاحب نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ قادیان جو ہے یہ دمشق کا مثیل ہے۔ انہوں نے خود لکھا ہے، میں نے حوالے دیے ہوئے ہیں، 2 اگست 2019 کا آپ خطبہ سنیں تفصیلی، اور پھر ازالہ اوہام کے حوالے ہیں اور وہ پڑھیں، اور پھر یہ انہوں نے فرمایا ہوا ہے کہ اخرج منہ الیزیدیون، یعنی قادیان میں یزیدی صفت لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ اور یزید دمشق کیا تھا؟ وہ پایا تخت یزید تھا۔ تو جب وہ بانی جماعت علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ قادیان مثیل ہے دمشق کا، تو پھر بلائے دمشق جو الہام ہے وہ بلائے قادیان بن گیا نا۔ تو یہ قادیانی بلا ہے جو 1914 سے احمدی کو گلے چپٹی ہوئی ہے، اور نام استعمال کرتے ہیں خلافت کا، قدرت ثانیہ کا، کیا کیا مطلب کہ لوگوں کو دھوکے دیے ہیں انہوں نے اللہ کے نام پر، محمد عربی وسلم کا نام لے کر، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، اسلام کا، احمدیت کا نام لے کر، نام لے کر، جبکہ اندر یہ حال ہے کہ یہ تو منکر اور داعیہ ٹائپ لوگ ہیں۔ ان کا تو نہ خدا پر کوئی یقین ہے، نہ آخرت پر کوئی یقین ہے، نہ اسلام کو ماننے والے ہیں یہ لوگ ہیں، یا نہ احمدیت کو ماننے والے ہیں، صرف نام استعمال کر رہے ہیں اپنی دنیا کمانے کے لیے۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ایک خط میں، یہ جو خط ہے ان کا 13 مئی 1913 کا لکھا ہوا ہے، اس میں انہوں نے بھی فرما دیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے مرزا بشیر الدین محمود اور اس کی جانشین آگے سارے یہ ٹولہ ہے، یہ سارا بلائے قادیان ہی ہے ایک لحاظ سے۔ یہ جو خط ہے اس میں وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں، میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں، وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، آخر بحمدللہ نجات ملی، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر باہم تنازعات شروع ہوئے، نواب میر ناصر محمود نالائق بے وجہ جو شیلے ہیں، یہ بلا اب تک لگی ہوئی ہے، یا اللہ نجات دے آمین۔ اب یہ جو نیوز نمبر 103 ہے الغلام.com پر آپ پڑھیں، خود خط پڑھیں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ ثابت ہو گیا جس کو میں یہ کہتے ہیں نا ہم خلافت احمدیہ قدرت ثانیہ، یہ بلائے قادیان ہے۔ اور مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خط مورخہ 13 مئی 1913 میں اس پر، یہ میرا بیان ہے، اس پر تصدیقی مور لگا دی، یہ فرما کر کہ نواب میر ناصر محمود نالائق بے وجہ جو شیلے ہیں، یہ بلا اب تک لگی ہوئی ہے، یا اللہ نجات دے آمین۔ یہ تو بلائے قادیان ہے، ان کی زندگی میں ان کے چپٹ گئی تھی۔ اور بشیر الدین محمود نے میرا گزشتہ خطبہ جمعہ جو میں نے بتایا ہے کہ انہوں نے ان کے دور اقتدار میں، مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقتدار میں جماعت کے اندر اپنی جماعت بنا لی تھی۔ تفصیل گزشتہ خطبہ سن لیں، تو یہ بلا ہے وہاں سے چپٹی ہوئی۔ سامعین کرام، اب میں بڑی لمبی تمہید ہو گئی ہے، خطبہ کا کافی حصہ تو تمہید میں ہی چلا گیا۔ اب میں پھر آتا ہوں اپنے اصل جو ہے آج کا خطبہ کا موضوع جو ہے اس کے متعلق کو تھوڑی سی باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ تجدید دین سے کیا مراد ہے۔ پھر میں دوبارہ ذکر کرتا ہوں اس بات کا، اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا اور پھر اس کا جواب بھی دیا تھا۔ آج پھر میں اس کا ذکر کر کے اس ضمن میں جواباً گزارش کرتا ہوں
کہ جب کسی نبی کی امت یا جماعت میں کوئی ایسا بد عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے یا اسے پیدا کر لیا جاتا ہے جو کہ قرآن کریم کی تعلیم کے بالکل خلاف ہوتا ہے، تو اس قسم کے بنے ہوئے یا بنائے گئے عقیدے کو امت یا جماعت میں بدعت یا غلطی کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی پیدا شدہ غلطیوں یا بدعتوں کی لوگ خود اصلاح نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو خود غلطیاں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، لہذا غلطیوں کو پیدا کرنے والے خود اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ امت یا جماعت میں سے اپنے کسی بندے کو چن کر اسے پیدا شدہ غلطیوں کا علم دیتا ہے، اور وہ مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں امت یا جماعت میں سے یا جماعت میں پیدا شدہ اس قسم کی بدعتوں اور غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے، جیسے کہ آج کل میں کر رہا ہوں، اور پھر نقلی اور عقلی دلائل کے ذریعے ان کی تجدید اور اصلاح بھی کر دیتا ہے۔ اس قسم کا فریضہ سر انجام دینے کو تجدید یا اصلاح کہتے ہیں، اور جس مومن بندے سے اللہ تعالیٰ اس قسم کی تجدید اور اصلاح کا کام کرواتا ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مجدد یا مصلح کہلاتا ہے۔ خاکسار گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتا چکا ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد دراصل اسلام میں مسیل فرعون تھے۔ انہوں نے حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور قیادت میں ہی جماعتی انبیاء کے اندر اپنی جماعت بنا لی تھی، اور یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام آخری زمانے کے یعقوب اور اسرائیل تھے۔ آپ کی جماعتی انبیاء ایک طرح سے بنی اسرائیل ہے۔ یہ گزشتہ خطبہ جمعہ سنیں، وہاں پر میں نے حضرت مرزا غلام صاحب کے الہامات اور اقتباسات سے ثابت کیا ہے کہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم خود یعقوب اور اسرائیل تھے، اور آپ کی جماعتی انبیاء بنی اسرائیل ہے۔ آپ کی جماعت میں فرعون، حامان اور قارون نما لوگوں نے بھی پیدا ہونا تھا آپ کے الہامات کے مطابق، اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہوئے۔ سامعین کرام، کسی کو بھی کوئی انسان فرعون یا حامان یا قارون خود ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ تو تین جو نام لیے ہیں میں نے، قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے۔ یہ لوگ تھے، بڑے ظالم تھے، یہ غلط لوگ تھے، شرعی ٹائپ لوگ تھے، انہوں نے قوموں کو، بنی اسرائیل پر ظلم کیا، یہ گزر چکے ہیں قرآن میں۔ اب اس دنیا میں جو فرعونی کام کرے گا، فرعون کا رویہ اختیار کرے گا یا طرز عمل اختیار کر لے گا، یا حامان کا طرز عمل یا قارون کا طرز عمل رویہ اختیار کر لے گا، وہ اسی کے مشابہ ہو جائے گا۔ یعنی ہم اس کو کہہ دیں گے کہ یہ دور حاضر کا فرعون ہے، یہ دور حاضر کا حامان ہے، یہ دور حاضر کا قارون ہے۔ تو یہ ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کسی کے کہ وہ فرعون ہے، وہ حامان ہے، وہ قارون ہے، نہیں، لوگوں کے رویے ان کو یا ان کے طرز عمل ان کو فرعون، حامان یا قارون بناتے ہیں۔ تو جماعتی احمدیہ میں یہ لوگ پیدا ہونے تھے مرزا غلام صاحب کے الہامات کے مطابق۔ یہ حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے اس کا ذکر کیا ہوا تفصیل کے ساتھ۔ تذکرہ صفحہ 451 452، یہ وہاں پر پڑھیں الہام، اور مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحات 525 تا 534، یہاں پر ساری تفصیل موجود ہے۔ تو گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے یہ جو میں نے بتایا تھا، ایک تجدید میں نے اپنی بتائی تھی، میں 1 بائی 1 اب بتا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ 1 بائی 1 بتا کے اپنے خطبات میں پورا جو سلسلہ ہے میں اس کو لوگوں کو بتا دوں کہ کتنی خاکسار نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں جماعتی احمدیہ اور دین اسلام میں تجدید میں کی ہیں، ایک ایک کر کے میں بتا رہا ہوں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ جماعتی احمدیہ میں مرزا غلام صاحب کی جماعت میں مرزا بشیر الدین محمود احمد نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور قیادت میں ہی جماعتی احمدیہ میں اپنے اندر ایک جماعت بنا لی تھی۔ یہ سب سے بڑی برائی اور جرم اس بندے کا دھوکہ تھا جو شروع ہو گیا تھا۔ یعنی اس وقت جماعتی احمدیہ کو گھن لگ گیا، احمدیت کو گھن لگ گیا۔ جماعتی احمدیت تو ساتھ ہی 1914 میں پھر ختم ہو گئی، تو وہاں پر تو جماعت اب تک یہ چلی آ رہی ہے، تو مرزا بشیر الدین محمود کی جماعت ہے، نام جماعتی احمدیہ مرزا غلام صاحب کا نام لیا جاتا ہے۔ یہی فراڈ ہے، لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں بیچارے، اب تک دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ تو آج میں 2 تجدیدوں کا مزید ذکر کروں گا جو میں نے کی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی
دوسری تجدید جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود کا دوسرا غلط کام یہ کہ انہوں نے الوصیت میں مذکورہ 40 مومنوں کے انتخاب کے غلط استعمال کرنے کا جرم یا جعل سازی کی تھی، یعنی اس کو 40 مومنوں کے انتخاب کے غلط استعمال یا مس یوز کیا تھا انہوں نے۔ یہ دوسرا ان کا بڑا جرم ہے، دھوکہ دہی ہے، جعل سازی ہے۔ تو اس کی میں لوگوں کو بتا بھی رہا ہوں، اور میرا بتانا ہی ایک قسم کی میری تجدید ہے کہ لوگوں کو کھول کھول کو بتا رہا ہوں دلائل کے ساتھ کہ یہ شخص نے جرم کیا تھا۔ اور میں وہ بتا دیتا ہوں کہ الوصیت میں وہ 40 مومنوں کا جو ہے نا، وہ اس طرح بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی الوصیت میں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 304 تا 307 پر یہ الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ یہاں پر جماعت کے بزرگ کی بات ہے، وہاں پر جماعت کا بزرگ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہاں پر جمع کسی ہے کہ ایک نہیں کئی لوگ، کئی بزرگ ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ یہ آگے لب لباب ہے حضور صاحب کی اس اقتباس کا۔ آپ فرماتے ہیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ یہاں پر حضور صاحب نا یہ جو فرمایا حضور صاحب نے، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں، یہاں پر حاشیہ دیا ہے حضور صاحب نے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ایک تو بات میں نے بتا دی، جماعت کے بزرگ حضور صاحب نے فرمایا، جماعت کا بزرگ نہیں فرمایا، یعنی جمع کسی گئے، ایک سے زیادہ بزرگوں کے متعلق حضور صاحب نے فرمایا۔ حاشیہ میں حضور صاحب فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ اب یہاں پر نا 40 مومنوں کی بات کر دی ہے اس سامنے، اور یہاں پر شروع میں فرما دیا ایسے لوگوں کا انتخاب، یہاں پر جمع کسی گئے، یہاں پر یہی نہیں فرمایا ایسے انسان کا انتخاب یا ایسے فرد کا انتخاب یا ایسے مومن کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، ایسا نہیں فرمایا، جمع کسی گئے ایسے لوگوں کا انتخاب۔ تو میں اکثر پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ جو میں نے 10 خطبے دیے تھے 26 اپریل سے 23 اگست 2019 تک، میں نے بتایا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود ایک بڑا چلاک اور شاطر انسان تھا۔ اس نے حضور صاحب کے اس فکرہ کو پکڑا 40 مومن کے انتخاب کا، اور انہوں نے 1911 میں اپنی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور قیادت میں اپنی مجلس انصاف بنا لی تھی اور اپنے ممبر بنا لیے تھے۔ اس نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر اپنے وہ 40 جو اپنے حواری تھے، اس میں چند مجلس معتمدین کے ممبر بھی شامل تھے، ان میں 3-4 ہوں گے، لیکن جو صدر انجمن احمدیہ تھی، مجلس معتمدین تھی، مرزا غلام احمد صاحب کی بنائی، اس کو ٹھوکر مار دی اس شخص نے، مسئلے انصار سے اپنی سے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے موقع پر ان سے ووٹ لے کر اپنے آپ کو خلیفہ ثانی بنا بیٹھے۔ یعنی یہ ایک جرم، ایک جعل سازی اس شخص نے کی تھی۔ جبکہ مرزا غلام صاحب نے تو یہ فرمایا نا کہ کسی ایک بندے کا تو ذکر ہی انہوں نے کیا کہ میرے بعد ایک بندے پر سب بیعت کر کے بیٹھ جانا اور ایک خلافتی نظام بنا لینا جماعت کا، نہیں، انہوں نے ایک عبوری ڈھانچہ دیا، اس کا نام رکھا انہوں نے صدر انجمن احمدیہ، 14 اس کے ممبر بنائے، اور 14 میں سے ایک کو یعنی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدر بنا دیا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ یہ خلیفہ ہے یا میرا مطلب کہ میرا خلیفہ ہوگا، یہ لفظ استعمال نہیں فرمائے۔ حضور صاحب نے اپنے متعلق فرمایا کہ میں خدا کا خلیفہ ہوں اور یہ انجمن میری جانشین ہے، وہ ساری انجمن ہی ٹوٹل یہ تھی، وہ جانشین تھی۔ تو مرزا بشیر الدین محمود کو پتہ تھا کہ یہ جو انجمن ہے یہ مجلس معتمدین مجھے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ نہیں بنائے گی۔ انہوں نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور قیادت میں ہی جماعت احمدیہ کے اندر اپنی جماعت بنائی اور پھر مجلس انصار بنائی، اور اس میں کچھ ممبران مجلس معتمدین کے بھی شامل تھے، تو اس کو پتہ تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو پھر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے موقع پر اس نے جعل سازی کی اور مجلس انصار کے جو اپنے حواری تھے ان سے ووٹ لے کر اپنے آپ کو خلیفہ ثانی بنا بیٹھے اور قدرت ثانیہ کا بدر ثانی بھی بنا بیٹھے۔ میں نے اس کی
گزشتہ خطبہ جمعہ میں کچھ تفصیل بتائی تھی. تو یہ مرزا غلام صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ دیکھیں میرے بعد جماعت کافی لاکھوں میں تعداد میں پھیل چکی تھی حضور اسلام کی زندگی میں. قادیان میں تو مین عبوری ڈھانچہ جو رہے گا صدر من احمدیہ. اس طرح دلی میں، لکھنؤ میں، کلکتہ میں، لاہور میں، سیالکوٹ میں اور جگہ جو تھی جتنے بھی مطلب کہ بر صغیر میں، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں احمدی تھے. حضور صاحب نے ان الفاظ میں یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد جہاں پر بھی میری جماعت ہوگی، لوگ ہوں گے، وہ اپنے میں سے 40 مومن جو ہیں ایک کو منتخب کر لیں اور ان کا وہ قائد ہوگا. اس کا قائد نام دے دیں، صدر کہہ لیں، اس کو امیر کہہ لیں، جو بھی نام دے لیں، وہ میرے نام پر بیعت لے. اور اس طرح جو میں نے سلسلہ تجدید کا شروع کیا ہے دین اسلام کے لیے، تو وہ کام جاری رکھیں. اور یہ کام اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کوئی خدا سے روح القدس پاک کر کھڑا نہ ہو. یہ ان کا مقصد تھا. تو بشیر الدین محمود کو پتہ تھا کہ انہوں نے تو مجھے بنانا ہی نہیں خلیفہ یا قائد بنانا ہی نہیں، کیونکہ مرزا صاحب وسلم کے بعد صدر من احمدیہ ہی اتھارٹی تھی، اس کی اکثریت کا فیصلہ ہی رائٹ تھا. یہ مرزا غلام صاحب کا فتویٰ ہے، اپنی زندگی میں وہ دیکھ گئے تھے. یا اس کو ہم مجلس معتمدین کہہ لیں. تو یہ شخص کو پتہ لگ گیا کہ یہ مجھے تو نہیں بنائیں گے. تو اس نے یہ جرم کیا کہ 40 مومنوں کا جو انتخاب ہے، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دوسرا غلط کام یہ کہ انہوں نے الوصیت میں مذکورہ 40 مومنوں کے انتخاب کی غلط استعمال یعنی مس یوز کرنے کا جرم یا جعل سازی کی تھی. تو یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. تو اور یہ سب فراڈ تھا. مرزا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بند رہیں کہ یہ بندہ میرے آقا کا بیٹا ہے، اور یہ رئیس تھے قادیان کے، ان کا اپنا ٹاؤن تھا، اپنا شہر تھا، ساری چیزیں تھیں، اور لوگ باہر سے جید صحابی تھے، اور سارے باہر کے شہروں سے آئے ہوئے تھے. تو اس شخص نے ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھا کر یہ جعل سازیاں کی، اور مرزا غلام صاحب کی جماعت کو ایک لحاظ سے جماعت کو ختم کر دیا، اپنی جماعت میں لا لی. سامعین کرام، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے موقع پر حضرت مرزا صاحب کی وصیت میں آپ کی تشکیل کردہ عبوری ڈھانچہ کے مطابق آپ کے بنائے گئے بااختیار ادارہ مجلس معتمدین یا صدر انجمن احمدیہ کو رد کر کے اپنی خود ساختہ مجلس انصار میں سے اپنے ہی 40 حواریوں سے اپنی نام نہاد خلافت ثانیہ کا ووٹ لے کر اپنے زوم میں خلیفہ ثانی بیٹھنا، دراصل یہ سب ڈرامہ اور جعل سازی یہ جرم تھا. اس کا مطلب یہ تھا سامعین کرام کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنے اس فعل یا طرز عمل کے ساتھ اپنے ہی محترم والد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے خلاف نہ صرف عالم بغاوت بلند کر دیا، بلکہ مذہبی اقدار کے لالچ اور حبس میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی یعنی اپنے باپ کی جماعت احمدیہ کو بھی دو لخت کر دیا. ٹوٹ گئی. انجمن اشاعت اسلام لاہور بن گیا، ایک گروپ بن گیا صحابیوں کا، اکثر تعداد میں جو وہ ادھر لاہور آ گئے. تو اس شخص یہ قادیان میں یہ رہا. تو مقصد یہ کہنا ہے کیا ہے کہ 1914 میں اصل میں مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ تو بالکل ختم کر دیا. اس کے بعد 2 گروپ بن گئے. یہ دونوں دکانیں بن گئی. ایک دکان مرزا بشیر الدین محمود بن گئی، اس کا نام اس نے جماعت احمدیہ رکھا. تو یہ اصل میں بلائے قادیان ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے. اور میں نے بتایا ہے کہ اپنا بلائے قادیان کا میں نے حوالہ ابھی دے دیا ہے آپ لوگوں کو کہ وہاں پہ وہ پڑھ لیں. تو غالباً 2 اگست 2019 کا خطبہ ہے، وہاں پہ میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ بلائے قادیان ہے جس کو خلافت کہتے ہیں. تو ایک ان کی دکان بن گئی، اور ایک انجمن اشاعت اسلام والے ہیں لاہوری، ان کو لاہوری گروپ بھی کہتے ہیں، ان کو قادیانی کہتے ہیں. یہ دونوں دکانیں ہیں اصل میں. مرزا غلام احمد کی جو جماعت تھی، مطلب کہ کچھ صحابی جو تھے وہ بھی کچھ ان میں بھی دنیا داری تھی، وہ بھی دنیا کی طرف چلے گئے. بشیر الدین محمود تو پکا دنیا دار آدمی تھا نا، اس کا مذہب سے تعلق کوئی نہیں ہے. تو ان دونوں گروہوں نے پھر اپنی دکانیں بنائیں. ایک کا نام قادیانی جماعت رکھ لیا، ایک کا نام لاہوری گروپ ہے. یہ ساری آج تک وہ اپنا دنیا کماتے پھر رہے ہیں مرزا غلام صاحب کی نام پر، جبکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. نہ وہاں پر احمدیت ہے، نہ اسلام ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. اب سامعین کرام، میں تیسری تجدید جس کا میں اب ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا نشان رحمت یا ذکی غلام کی پیدائش کے حوالہ سے 9 سالہ مدت کے متعلق پیدا کیا گیا مغالطہ یا دھوکہ دہی، یہ بھی ایک جرم ہے اس کا، بندے کا بدعت، خرابی، جعل سازی کہہ لیں، کوئی بھی نام دے لیں، یہ شخص نے کیا.
صرف اپنے مذہبی اقتدار یا مسلم موت بننے کے لیے۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے الہامی پیشگوئی کے نزول کے بعد 22 مارچ 1886 کو ایک اشتہار بعنوان اشتہار واجب الاظہار شائع فرمایا تھا۔ اس اشتہار کے آغاز میں آپ علیہ السلام نشان رحمت یعنی ذکی غلام یا پسر موت یا مسلم موت کی پیدائش کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا باموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 113 پر الفاظ ہیں۔ یہ جو فکرہ ہے نا، تو اس سلسلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس فکرہ میں وعدہ الہی سے مراد چلہ ہوشیارپور میں بشارت دیے گئے نشان رحمت یا ذکی غلام کا وعدہ مراد ہے۔ یاد رکھیں یہ بات، 9 سال کی طرف یہ وعدہ الہی نہیں جاتا، 9 سال کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ مرزا غلام صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں ایک ذکی غلام یا نشان رحمت کو عطا کرنے کا جو وعدہ فرمایا تھا، یہاں پر اس فکرہ میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا باموجب وعدہ الہی سے وہ وعدہ مراد ہے۔ 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو یا دیر سے۔ یہ 9 عرصہ کا جو ہے نا وعدہ کے تعلق نہیں اس کے ساتھ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ میرا لڑکا ہے۔ میں نے بڑی تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ جب یہ پیشگوئی نازل ہوئی تھی، اسی وقت جب شائع ہوئی تو حضور صاحب نے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھا تھا، مطلب یہ سمجھ کے کہ یہ میرا لڑکا ہوگا۔ میں تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ 2 وجودوں کا پیشگوئیاں ہیں، 2 پیشگوئیاں یا 2 وجود ہیں۔ بانی جماعت سامنے جب یہ پیشگوئی آپ پر نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں کے ایک وجود سمجھا تھا۔ تبھی اور پھر لڑکے کے متعلق اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ تو حضور صاحب نے اس لیے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں وضاحت کرنے کے لیے وہ لڑکا لکھ دیا، جبکہ یہ 2 پیشگوئیاں تھیں، 2 وجود ہیں۔ اور یہ جو ذکی غلام ہے، یہ تو مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا، نہ دیا اللہ نے ان کو بطور لڑکا، لیکن وہ لڑکا ہی لڑکا ساری زندگی اپنی کتابوں میں وہ لکھتے رہے، لڑکا لڑکا پسر موت وغیرہ، جبکہ یہ مسلم موت ہے، روحانی فرزند ہے آپ کا۔ تو یہ وجہ ہے۔ اور وہ اشتہار جو جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ 22 مارچ 1886، اس میں بھی حضور صاحب یہ جو فرماتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا باموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے۔ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا لڑکا مینس کہ ایسا وہ ذکی غلام یا مسلم موت یا پسر موت تو باموجب وعدہ الہی، یعنی جو چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ آپ سے فرمایا تھا میں آپ کو دوں گا، جس کی بشارت دی تھی، وہ وعدہ ہے۔ اور پھر 9 برس کے اندر حضور صاحب کا اپنا خیال اپنا اطاعت تھا، جو کہ صحیح نہیں۔ وہ 9 سال کیا، وہ ساری زندگی وہ آپ کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ 9 سال تو الگ رہی، ایک بات رکھ دیں، 9 سال تو 20 فروری 1895 میں ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا سلسلہ بشارتوں کا، پیدا ہونے کی بشارتوں کا سلسلہ 1895 20 فروری 1895 کے بعد 6-7 نومبر 1907 تک 10 الہامی بشارتیں ہوئی ہیں، اسی ذکی غلام کے متعلق، اسی پسر موت کے متعلق، اسی مسلم موت کے متعلق۔ اب وہ تو پیدا نہیں ہوا ان کے گھر میں، حضور صاحب کے گھر میں وہ پیدا نہیں ہوا بطور لڑکا۔ تو یہ حضور صاحب کا اپنا ایک اتحاد تھا 9 سال کا۔ تو مرزا بشیر الدین محمود احمد نے پھر اس 9 سال کے جو مدت ہے اس کو الہامی بنا لیا۔ ان کی تقریر سنیں، یہ 1944 میں قادیان میں جو جلسہ سالانہ ہوا، جس میں انہوں نے المعود نام کی ایک تقریر کی، جس میں انہوں نے اپنا دعویٰ بھی کیا، کیونکہ وہ 1944 میں اس نے کئی جگہ پر پہلے قادیان میں دعویٰ کیا، پھر ہوشیارپور میں جا کے کیا دعویٰ، پھر دلی میں، پھر لاہور میں آ کے کیا، پھر قادیان میں جلسہ سالانہ کے موقع پر المعود ایک تقریر ہے ان کی، وہاں پر حوالے میں نے دیے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ وعدہ بلکہ الہامی کہہ دیا ان کو یہ کہتے پھرے اپنی زندگی میں تقریروں میں، یہ الہامی ملنے کے بات ہے، یعنی 9 سال کی، حالانکہ سب اطاعت مرزا السلام کا باموجب وعدہ الہی سے مراد چلہ ہوشیارپور میں ذکی غلام کے دینے کا، بشارت دینے کا، مبعوث کرنے کا وعدہ ہے۔ تو میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارا جلسہ سالانہ جرمی جو ہے جماعتی احمدیہ صاحب سن کا 2010 کا، اس پر خاکسار کی 11 دسمبر 2010 کی تقریر ہے۔ وہ تقریر اس کا عنوان ہی یہ ہے کہ 9 سالہ مدت کی حقیقت، میعاد کی حقیقت۔ تو آپ وہ سب کچھ سنیں، میں تفصیل نہیں بتا سکتا کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہوتا خطبہ جمعہ میں، وہ تقریر سنیں
اور پھر دیکھیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے کس طرح جعل سازیاں کی ہیں، یہ 9 سالہ مدت کا کس طرح ڈرامہ بنایا اور دھوکہ دیا پیشگوئی کے دائرہ بشارت میں آنے کے لیے، یہ سارے کام کرتا رہا۔ اور پھر لیکچر مورخہ 9 اکتوبر 2019، یعنی پچھلے مہینے کی بات ہے، 9 اکتوبر 2019 کو میں نے لیکچر دیا۔ یہ لیکچر جو ہے الغلام.com پر ہے، آن ایئر ہے۔ اس کا عنوان ہے ذکی غلام کی پیدائش کے حوالے سے 9 سالہ مدت کے متعلق پیدا کیا گیا مغالطہ اور اس کی تجدید۔ سامعین سے گزارش ہے کہ وہ لیکچر پورا سنیں، کیونکہ میں خطبہ جمعہ میں بڑی تفصیل نہیں بتا سکتا، اور وہاں پر بڑی تفصیل میں نے بتائی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے جعل سازی کے ساتھ یہ بندہ 9 سالہ مدت کو پہلے الہامی کہتا رہا، اور پھر 9 سال کے اندر آنے کے لیے، یعنی بشارت کی الہامی پیشگی مسلم موت کے بشارت کے دائرہ کے اندر آنے کے لیے اس نے 9 سال کو پکڑا اور بن کے بیٹھ گیا، اور پھر یہاں تک کہتا پڑا کہ جی وہ 9 سال کے بعد پیدا ہونے والا تو وہ مسلم موت نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو الہام ہے جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا وہ فیصلہ کن ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ 9 سالہ مواد کی کیا حقیقت ہے۔ تو وہ فرماتا ہے کہ وہ 6-7 نومبر 1907 تک اس کی بشارتیں اللہ دیتا رہا، ذکی غلام کی، نشان رحمت کی یا مسلم موت کی، وہ تو اللہ نے دیا ہی نہیں بطور لڑکا مرزا غلام احمد صاحب کو۔ ہاں الہامی پیشگی آپ پر نازل ہوئی تھی، ضرور آپ سے وعدہ ہوا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے یہ عاجز آپ سب کے سامنے کھڑا ہے، اس عاجز کے روپ میں روحانی فرزند کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو 15ویں صدی ہجری کے سر پر بطور مجدد موت، بطور مسلم موت، بطور موت ذکی غلام مسیح الزماں جماعت احمدیہ کو وہ شخص بخشا ہے، یہ آج اس کی روح میں یہ وہ بندہ ہے۔ تو یہ شخص یہ اپنا زندگی میں یہ تماشے کرتا رہا۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ایک تجدید، وہ جو ہے ایک غلطی کہ مرزا بشیر الدین محمود کا جماعت احمدیہ کے اندر اپنی جماعت بنانا، میں نے ثبوت دیے ہیں اس کے کیسے بنائی اس نے، یہ پہلی غلطی یا پہلا جرم، پہلا فراڈ، اور اس کی میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں لوگوں کے آگے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے الوصیت میں 40 مومنہ کے انتخاب کا جو حضور صاحب نے فرمایا ہوا ہے، اس کی میں نے حقیقت آپ لوگوں کو بتائی ہے، پہلے ہی میں نے بتا چکا ہوں، آج پھر بتا دی ہے۔ اس نے اس کا مس یوز کیا، اور کیوں کیا اس کو پتا تھا، مجلس متمدین تو مجھے بنائی گی نہیں، مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اس نے اپنا کام کر لیا، مجلس انصار بنا لی، اور اس میں اپنے ممبر بنا کے پھر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر ان سے اپنا ووٹ لے کر خلیفہ ثانی بن بیٹھا۔ جبکہ 1925 میں نے ان کا حوالہ پڑھا، یہ کہتے ہیں کہ صدر انجمن احمدیہ یا مجلس متمدین میں تو خلافت کا سوال ہی نہیں ہے، میرا صاحب نے بتایا ہی نہیں ہے۔ اگر صدر انجمن احمدیہ میں کسی قسم کی خلافت کا مرزا صاحب نے کوئی اندیا نہیں دیا جماعت کو، تو وہ 40 مومنوں کا وہ تو میں نے بتا دیا ہے کہ وہ تو جمع کسی گیا ہے۔ حضرت مرزا صاحب نے فرمایا کہ میری جتنی جماعت ہے دنیا میں، بر صغیر میں وہاں زیادہ تر تھی، ہزاروں میں لاکھوں میں تھی، جہاں جہاں جماعتیں ہیں وہاں پر 40 مومن اپنے میں سے ایک مومن کو منتخب کر لیں اور اس کو قائد بنا لیں، صدر بنا لیں اپنا، اور وہ میرے نام پر بیعت لے، اور ایک وقت میں ہزاروں بھی اس قسم کے وہ صدر یا وہ بزرگ ہو سکتے تھے کہ جو بیعت لیتے ہیں مرزا غلام صاحب کی، لیکن مین جو ہے عبوری ڈھانچہ یا مین جو صدر انجمن احمدیہ تھا اس کو قادیان میں اس نے رہنا تھا، اور اپنی زندگی میں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صدر انجمن احمدیہ کا یا مجلس متمدین کا صدر بنا گئے تھے۔ اس نے قادیان میں رہنا تھا، باقی بر صغیر میں جہاں جہاں جن شہروں میں جماعتیں تھیں وہاں پر حضور صاحب نے فرما دیا کہ 40 مومن جہاں پر بھی جماعت ہو وہاں پر وہ اپنے میں سے ایک مومن کو منتخب کر لیں، وہ میرے نام پر بیعت لے، اور اس طرح میرا کام جو ہے وہ آگے چلائے، نشر و اشاعت کا، دین اسلام کی تجدید کا۔ تو مرزا بشیر الدین محمود نے اس 40 مومنوں کے انتخاب کا مس یوز کر کے اپنی نام نہاد خلیفہ ثانی بن بیٹھا، اور اس نے جماعت پر جماعت احمدیہ کے اندر اپنی جماعت بنا کر پھر اس کا قائد بن بیٹھا۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ 1914 میں ختم ہو گئی، جماعت احمدیہ مرزا غلام صاحب کی، اور پھر جماعت احمدیہ مامو جو تھی وہ تو اپنی بنائی ہوئی تھی جماعت تھی، اور اس کا یہ قائد بن کر آج تک وہی جماعت، دراصل یہ بلائے قادیان ہے، میں نے حوالے دیے ہیں، آج تک وہ سلسلہ چلا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ اپنا جو دنیا کمانے کا دھندا ہے، ان لوگوں نے اللہ اس کے رسول کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر، احمدیت کا نام لے کر، مرزا غلام احمد علیہ السلام کا نام لے کر، اور خلافت کا نام لے کر، قدرت ثانیہ کا نام لے کر بار بار ان لوگوں نے گمراہ کیا ہے احمدیوں کو، اور دنیا کو باتیں پھیر رہے ہیں۔ جبکہ میں قسماً کہتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں بھی، ان لوگوں کا دین اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، نہ ان کا احمدیت سے کوئی تعلق ہے۔
یہ تو مذہبی لوگ ہی نہیں ہیں، یہ دنیا دار دائری لوگ ہیں جو مذہب کے نام پر اپنا کام کرتے پھر رہے ہیں۔ اے میرے زندہ دارگور احمدی بہنوں بھائیوں، اپنی آنکھیں کھولو، کہاں ہو تمہارے ساتھ کیا کر دیا گیا ہے؟ میں آپ کا دشمن نہیں، میں آپ کو سچائی اور حقیقت کی طرف بلا رہا ہوں۔ میں وہی ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، کہ جس کی چلہ ہوشیار پر میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام حسن کو بشارت دی تھی، اور بطور موعود مجدد صدی 5 ہم اللہ نے معمور فرمایا ہے مجھے۔ اور میں بار بار ان کو کہتا ہوں کہ آئیں میرے ساتھ بات چیت کر لیں، گفتگو کر لیں۔ یہ لوگ نہ میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ گزشتہ سال میں نے فروری میں اس جو بلائے قادیان کا موجودہ ان کا کھڑپینچ ہے، جو کہتا ہے کہ نہ مجددوں کا قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، میں نے اس کو موالی کی طرف بلایا، اور باقاعدہ میری مجلس شورا ساری جو جماعتیں نے سب پسند کیا، ان کے میں نے سائن، میں اپنے اہل و عیال کے سائن کر کے اس کی طرف بھیجا بھی آپ بھی سائن کرتے ہیں، اللہ سے فیصلہ لے لیں کہ ہم میں سے حق پر کون ہے۔ یہ بندہ بھاگ گیا، دوڑ گیا، نہیں قبول کیا میرا موالا۔ تو جو میدان سے بھاگ جائے مرزا غلام صاحب تو اسے مخنث کہتا ہے، مرزا غلام صاحب کا فتویٰ ہے، جو میدان سے بھاگ جائے وہ تو ہجڑا ہوتا ہے۔ تو یہ تمہارا کون سا خلیفہ ہے جس کے ہاتھ چومتے پھرتے ہو؟ جعلی یہ لوگ ہیں، ڈاکو ہیں، مرزا غلام صاحب کی احمدیت کو لوٹنے والے یہ لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، اپنی آنکھیں کھولو۔ میں جو بات کہتا ہوں دلائل سے کہتا ہوں، اگر تمہیں کوئی شک ہے میری صداقت پر، ان کو کھڑا کرو میرے مقابلے میں، لے کے آؤ ان کو میدان میں تو میدان میں کھڑا ہوں۔ نہیں آئیں گے قیامت تک نہیں، نہ میرے بعد بھی میرے پیروکاروں کو، جو بھی بندہ میرا ہوگا پیروکار، اس کے میرے مقابلے نہیں آئیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہماری موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے۔ تو آخر پہ میں حضور صاحب کا ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ دنیا کا دھندا جو لوگ مذہب کے نام پر، مذہب کے بیس میں کرتے ہیں، ان کے حوالے سے حضور صاحب نے بڑے سخت لفظ لکھے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ تو کھلے طور پر طالب دنیا ہیں، اور ان کی ساری کوششیں اور تگ و دو دنیا تک محدود ہے، لیکن بعض ہیں تو اسی مردود دنیا کے طلبگار۔ یہ جو بلائے قادیان ہے ساری، مرزا غلام کی اولاد ہے ساری۔ یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ مرزا غلام صاحب کی گھر میں پیدا ہوئی ہیں، یا جبکہ یہ مرزا غلام مرتضیٰ کا تسلسل ہے، ان کی سوچ کا تسلسل ہے۔ یہ مرزا غلام احمد صاحب کا کی روحانیت ان میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو مرزا غلام صاحب کے والد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی جو دنیا داری تھی، اس کا تسلسل ہے یہ لوگ۔ آگے حسن فرماتے ہیں، مگر وہ اس پر دین کی چادر ڈال لیتے ہیں، جب اس چادر کو اٹھایا جائے تو وہی نجاست اور بدبو موجود ہے۔ یہ گروہ پہلے گروہ کی نسبت زیادہ خطرناک اور نقصان رساں ہے۔ کچھ لوگ تو دنیا داری عام کماتے ہیں، سیاست میں آ جاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ان کو کم سے کم مذہب کا نام نہیں لیتے۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں، مرزا صاحب نے ان کو خطرناک قرار دیا ہے۔ انتہائی خطرناک یہ لوگ ہوتے ہیں جو مذہب کو لبادہ اوڑھ کر مذہب کے غلاف میں داخل ہو کر پھر اپنی دنیا کماتے ہیں، یا لوگوں پر حکومتیں یا مذہبی حکومتیں قائم کرتے ہیں۔ آگے حسن فرماتے ہیں، یہ گروہ پہلے گروہ کی نسبت زیادہ خطرناک اور نقصان رساں ہے۔ اکثر لوگ جب ان دینداروں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ دہریہ ہو جاتے ہیں۔ جماعتی احمدیہ قبرستان میں اگر دیکھا جائے نا، تو میں تو کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو دہریہ ہو گئے۔ ربا میں لوگ تھے، وہ دہریہ ہو گئے، کچھ لوگ ختم نبوت میں اسٹیج پہ چلے گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ مرزا غلام صاحب کے پیروکاروں کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں۔ مرزا غلام صاحب کی اولاد ہے یہ ساری، یہ بلائے قادیان ہے، نہ یہ خلیفے ہیں کوئی، نہ قدرت ثانیہ کے مظاہر ہیں، کچھ سب جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، سوچیں، اور اگر سمجھتے ہیں آپ میں غلط باتیں کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ میں جھوٹا ہوں اپنے نعوذ باللہ دعوے میں، تو ان کو کھڑا کرو، ان کو میرے مقابلے پہ اللہ تعالیٰ سے مبالغہ کر لیں، میرے ساتھ گفتگو کر لیں، کسی بھی جگہ پر کیل میں آئیں، میں ان کی عزت کروں گا، اور ہم سوال جواب کریں گے۔ جتنے بھی سوال ہیں یہ میرے سے کریں، میں جواب دوں گا۔ میں سوال کروں گا، ان کے جواب دیں، ریکارڈنگ ہوگی، وہ ریکارڈنگ اسلام پر لگائیں، اپنی جماعت کے الغلام.com پہ میں لگاؤں گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن میں، اے میرے زندہ دارگور بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، کبھی بھی میرے ساتھ یہ بات چیت نہیں کریں گے، کیونکہ پتہ ہے ان کو موت ہے ادھر۔ یہ تو وہ آ گیا بندہ جس کو ہم کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہضم نہیں ان سے ہو رہا۔ تو بہرحال آپ سوچیں اور اپنی آخرت کا فکر کریں، کیونکہ یہ دنیا چند روزہ ہے یا چند سال ہے، کتنے جی لوگے؟ انسان زیادہ 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال جی لیتا ہے، اس کے بعد بہرحال مرنا ہے، اس کو مر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو پھر جا کے بتانا ہے۔ اور یقیناً آپ رکھیں، یاد رکھیں کہ اس حاجت کا بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ جو میرے احمدی بھائیاں سن رہے ہیں، مجھے آپ سے میرے متعلق سوال ہوں گے،
کہ اس بندے نے آپ کو کیا بتایا تھا، آپ نے کیا جواب دیا. یہ ساری باتیں اگر آپ اس دنیا میں میرے آگے چپ ہو، خاموش ہو، نہیں میرے ساتھ بات کرنا چاہتے، تو کم از کم آخرت کا فکر کر لو، وہاں پر کیا جواب دو گے. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. تو یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے مذہب کے نام پر دنیا کمانے کو سخت ناپسند فرمایا ہے، اور 1914 سے لے کر آج تک یہ مکروہ دھندا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی اولاد نے ہی شروع کیا ہوا ہے. مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں یہ لوگ پیدا ضرور ہوئے، جبکہ یہ اصل میں مرزا غلام احمد صاحب کے جو والد تھا مرزا غلام مرتضیٰ صاحب، اس کی دنیاوی سوچ کا یہ سلسلہ ہے، تسلسل ہے. اور پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو یہ مرزا بشیر الدین محمود ہی اس احمدیت کو جلانے والا ہے. مرزا غلام صاحب کو جو احمدیت کا چمن تھا اس کو آگ لگانے والا یہ بندہ ہے. روحانی وہ باغ تھا، ختم ہو گیا، دنیا داری ہے ساری. تو آخر پہ میں کہتا ہوں کہ اقبال نے سچ کہا تھا، خدا بندہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، خدا بندہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے تو سلطانی بھی عیاری. وہ تو ٹھیک کہا تھا، اس نے سچی بات کہی ہے کہ سیاست میں بھی غریب عوام لوگوں پر ظلم دھوکہ دہی ہوتی ہے. ووٹ کا کہتے ہیں لیتے ہیں ووٹ ان سے، ان کو کوئی حق نہیں دیتے، ان کے ساتھ ہی مطلب کہ دجلی ہوتے ہیں. اور مذہب کی دنیا میں بھی جب ایک مذہبی رہنما دنیا میں آتا ہے، اللہ کا مامور، وہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی جماعت میں، اس کی امت میں یہ فراڈ شروع ہو جاتے ہیں اور دنیا داری ہوتی ہے. وہ بندے جائیں کہاں پر؟ تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور رحم فرمائے ہم سب پر، اور ہمیں جو حقیقی اسلام جو احمدیت ہے اس کی جو صحیح تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پر ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے. میں اسی پہ یہ آج کے خطبہ جمعہ میں نے 3 مطلب کہ میری تجدید کی باتیں میں نے کر دی ہیں. ایک گزشتہ خطبہ جمعہ میں، اور 2 تجدید جو 2 برائیاں ہیں مرزا بشیر الدین محمود کی، یا خرابیاں یا جرائم، ان کا میں نے اس خطبہ جمعہ میں ذکر کر دیا ہے. اور اس طرح 3 ہو گئی ہیں. آگے انشاءاللہ خطبات میں اسی سلسلہ میں دوں گا، اور امید ہے کہ میرے مخالفین مجھے موقع دیں گے، درمیان میں سوال نہیں کریں گے بے تکے غیر متعلقہ، تاکہ میں وہ جو ان کا سوال ہے نا کہ تجدید جمعہ صاحب نے کیا کی ہے، تاکہ میں ساری اب بتا دوں گا آپ لوگوں کو کہ کیا کیا میں نے خرابیاں پیدا کی گئیں جماعت احمدیہ میں مرزا بشیر الدین محمود اور اس کی جانشینوں نے، اور پھر میں نے اس عاجز نے یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرر فرمودہ مامور یا مئو ذکی غلام مسیح الزما یا مئو مجدد صدی 5 نے کیا کیا پھر تجدیدیں کی ہیں، وہ ساری میں نمبر ون بائی ون اب بتاتا چلوں گا. انشاءاللہ 3 آج تک ہو چکی ہیں. اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم و آخرم و ظاہرم و باطنا ہو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.
اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔